الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیو، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور تقریباً عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور اس زمانے میں جو فتوحات کا سلسلہ تھا، اسلامی فتوحات کا سلسلہ جو مصر اور اس سے آگے بھی جو ہے پہنچ گیا تھا، وہاں پر جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو اسٹاپ کرا کر کے کہا کہ اب جو علاقے فتح ہو چکے ہیں، وہاں کے نظم و انصرام کو، وہاں کے جو ہے مینجمنٹ کو جو ہے اچھی طرح سے اسے مینیج کیا جائے، اچھی طرح سے اس کی نگرانی کی جائے، اس کی دیکھ بھال کی جائے، وہاں کے لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ تو اس کے لیے آپ نے اسے روک دیا تھا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ختم ہو جاتا ہے، آپ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے ایک بات پیش کی جائے گی، وہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب لشکر کے لیے، اسلامی فوج کے لیے کمانڈر کے طور پر کسی کا انتخاب کرتے تھے، کسی کو چوز کرتے تھے، تو وہ کیا صلاحیت اس کے اندر دیکھتے تھے اور کس صلاحیت کی بنا پر اس کو جو ہے وہ چوز کرتے تھے، کیا چیزیں ہوتی تھیں۔ آج کے دور کو دیکھیے گا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریق انتخاب بھی دیکھیے گا، دونوں کو ملا کر کے دیکھیے گا۔ یہی سب چیزیں جو ہے دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ تاریخ پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنے کچھ خاص کنڈیشن اور کچھ خاص جو ہے ضابطے تھے، طریقے تھے۔ کسی شخص کو بھی اگر وہ کہیں کا گورنر بناتے، کوئی ذمہ داری دیتے، کوئی ذمہ داری سونپتے، اور کسی لشکر کے لیے، کسی فوج کے لیے کمانڈر بناتے، تو کیا کیا چیزیں دیکھتے تھے۔ سب سے پہلی اور اہم چیز تو یہی ہے، جو اسلامی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ان یکون تقیا ورعا عالما باحکام الشریعہ، کہ جس شخص کا انتخاب کرتے تھے اس کے لیے، گورنر ہونے کے لیے، یا یہ کہ جو ہے اسی طریقے سے فوج کا کمانڈر بننے کے لیے، تو یہ چیز کامن تھی، ہر ایک کے اندر دیکھی جاتی تھی کہ اس کا متقی ہونا، دیندار ہونا، اس کے دل میں تقوی ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اور قیامت کے دن حساب و کتاب کا ایمان، اور اس کا شعور، اس کا احساس کہ ہم ہمیشہ کیونکہ یہ چیز کسی کے ساتھ ظلم کرنے سے یہ چیز روکتی ہے، اور یہ ہونا چاہیے، زبان سے نہیں۔ کبھی آدمی زبان سے آدمی کہتا رہتا ہے میں ایسا ہوں، یا جو ہے یہ ظاہر کرتا رہتا ہے کچھ چیزوں کو، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑا نیک ہے۔ اسی طرح سے بعض عمل سے آدمی جو ہے ظاہر کرتا رہتا ہے لوگوں کے سامنے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بہت نیک ہے۔ ویسا نہیں ہو، بلکہ یہ واقعی معنی میں اس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھا ہو کہ اپنے معاملے میں یہ آدمی کیسا ہے، اپنے کام میں یہ آدمی کیسا ہے، کس طریقے سے یہ آدمی جو ہے اس کا احساس رکھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے جو روبرو مجھے پیش کیا جائے گا، اور مجھ سے میرے اس کام کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیا جائے گا۔ یہ کیسا احساس ہے اس کے پاس، کیسا یہ شعور ہے اس کے پاس، اس چیز کا جو ہے اندازہ لگانا۔ ایک آدمی اپنے کام میں کبھی بھی پنکچوالٹی نہ دکھاتا ہو، کبھی بھی وہ پابندی نہ کرتا ہو، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے دل میں تقوی اور ورع نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے تو آدمی اس میں اللہ تعالیٰ کی یہاں جواب دہ ہے نا، اس کو ایک ایک سیکنڈ کا جواب دینا ہے۔ اگر اس کی ڈیوٹی 8 بجے سے ہے اور وہ پہنچ رہا ہے 8:30 بجے، 8:15 بجے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے دل میں اللہ کا تقوی نہیں ہے، اس کو احساس نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کا جواب دینا ہے۔ اگر احساس ہوتا تو وہ ایسا نہیں کرتا۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی کام کے لیے کسی شخص کو آپ منتخب کرنا چاہتے ہیں، چوز کرنا چاہتے ہیں، تو پہلی چیز کیا ہونا چاہیے، اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو،
ورع ہو، اپنی ذمہ داری کا احساس ہو کہ مجھے کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے۔ یہ پہلی صفت ہوتی ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ بلکہ اس سلسلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ہے وہ بات بھی پیش کر لوں کہ وہ اس بات کا لحاظ کرتے تھے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کثرت سے یہ بات کہتے تھے، ان کی زبان سے یہ بات سنی جاتی تھی کہ من استعمل فاجرا وهو يعلم انه فاجر فهو مثله، کہ جو آدمی کسی فاجر کو، فاجر جو متقی نہیں ہے اس کو کہا جاتا ہے، جو اپنی جو ہے ذمہ داری کو سمجھتا نہ ہو، اس کا احساس نہ رکھتا ہو، آخرت میں جواب دہی کا اسے احساس نہ ہو اور دین کا پابند نہ ہو، تو ایسا شخص کیا ہے؟ فاجر ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ جو شخص بھی امیر ہے، خلیفہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اور کسی فاجر و فاسق شخص کو گورنر بناتا ہے یا کوئی ذمہ داری دیتا ہے، یا اس کو اگر وہ فوج کا کمانڈر بناتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ فاجر ہے، تو کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایسا بنانے والا شخص بھی فاجر ہے، کوئی صحیح آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فاسق و فاجر آدمی تو تھے نہیں، اور یہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اسی لیے یہ جب اپنے گورنر کا انتخاب کرتے تو بہت دیکھ کر کے اس کے جو ہے تقوی کو، اس کی للہیت کو، دینداری کو دیکھ کر کے ہی انتخاب کرتے تھے۔ اور دوسری بات جو ہے جس کا وہ لحاظ کرتے تھے وہ یہ ہے کہ وہ آدمی جلد باز نہ ہو، جلد باز نہ ہو۔ کیا مطلب جلد باز کا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر کام میں ان کو جلد بازی، کوئی بھی بات کہیے فوراً جو ہے بغیر سوچے سمجھے ہاں کہہ دیا۔ آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو کہ جب کوئی میٹنگ وغیرہ میں رہتے ہیں تو کوئی بات ہو رہی ہے تو فوری طور پر ان سے کہا جائے یہ کام کرنے کے لیے، فوری طور پر ہاں ہاں ٹھیک ہے میں کر دوں، کرتے کچھ نہیں، لیکن قبول فوراً۔ بھائی پہلے سوچ لو کہ آپ سے یہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لو کہ میرا قدم صحیح جگہ پر اٹھ رہا ہے یا نہیں اٹھ رہا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تأنی، یعنی کسی انات جو ہے یہ اچھی صفت مانی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی ہے، منذر بن عائز کی، جو کہ قبیلہ عبد القیس کے یہ سردار تھے، آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ نے ان کی اس صفت کی تعریف کی تھی کہ یہ فوراً کوئی چیز قبول کر لینے کے بجائے بہت ہی سوچ بچار کرنے کے بعد اسے قبول کرتے تھے، اور جواب بھی دیتے تھے تو بہت سوچ سمجھ کے دیا کرتے تھے، جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ اور آج ہم مسلمانوں کا تو یہی مسئلہ ہو گیا ہے نا کہ ہم جذباتی بھی ہیں اور جلد باز بھی ہیں، ہمارے اندر یہی چیز پیدا ہو گئی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ گورنر کے اندر یہ صفت دیکھتے تھے، یا جو ہے کہہ لیجئے کہ فوج کا کمانڈر یا کوئی بھی ذمہ داری دینے سے پہلے، کہ اس آدمی کے اندر سوچ سمجھ کر کسی کام کو کرنے کی صلاحیت کتنی ہے۔ تیسری چیز جو وہ دیکھتے تھے وہ یہ ہے کہ ان یکون جریا شجاعا رامیا، کہ وہ آدمی جرأت رکھتا ہو، بہادر ہو، بزدل نہ ہو، حوصلے والا ہو۔ بہت ضروری ہے کسی بھی شخص کے اندر کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے حوصلے کا ہونا سب سے پہلے بہت ضروری ہے۔ میں نے ابھی جو ہے تفسیر کے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ جو قوم غلام ہوتی ہے اس کے اندر سے یہ صفت چھن جاتی ہے، اس کے اندر سے جرأت ختم ہو جاتی ہے، وہ کچھ بول نہیں پاتا ہے، حق بات رہے گی، صحیح بات رہے گی، لیکن بولنے کی جرأت نہیں ہوتی ہے اس کو۔ وہ غلامی کا فندہ ایسا فندہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جرأت ختم ہو جاتی ہے، کام کرنے کا جو حوصلہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، سوچ ختم ہو جاتی ہے، جتنا کہیں گے اتنا ہی جو ہے آدمی کرتا ہے، اپنی طرف سے کچھ سوچ کر کے کچھ اور اچھا کرنے کے بارے میں وہ حوصلے جو ہے اس کے اندر نہیں رہتے کام کرنے کے۔
تو ایسا آدمی مناسب نہیں ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چوز کرنے کے لیے، منتخب کرنے کے لیے جو ہے اس کا بھی خیال کرتے تھے کہ وہ جری ہو، جرأت والا ہو، بہادر ہو اور حوصلے والا ہو۔ اس کے بعد جو ہے چوتھی چیز کہ اس آدمی کے اندر چالاکی ہو، بیوقوف نہ ہو۔ یہ بات ایک نوٹ کیجئے گا، میری یہ بات نوٹ کیجئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ دشمن اگر چالاک ہے، چالاک دشمن یہ بہتر ہے بیوقوف دوست سے۔ کبھی آدمی جو بیوقوف رہتا ہے وہ اچھا سمجھ کر کے کچھ کرتا ہے، لیکن بیوقوفی کی وجہ سے الٹا نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ جب کسی کو ذمہ دار بناتے ہو، اس کے اندر تھوڑی ہوشیاری ہونی چاہیے، اس کے اندر جو ہے چالاکی ہونی چاہیے، وہ انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، جس آج کے زمانے میں آپ کہتے ہیں انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، تاکہ وہ سامنے والے کا صحیح طریقے سے جو ہے اس کام کو انجام دے سکے اور سامنے والے کا مقابلہ کر سکے۔ فوج کا کمانڈر بھی بنانا ہو تو بہت ہی چالاک آدمی کو بناتے تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے میں اس کے تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ جاہلیت سے ہی، یعنی اسلام سے پہلے سے ہی یہ مشہور تھے عربوں میں اپنی جو ہے اس طرح کی چالاکی اور اپنی چالوں کے لیے کہ دشمن سے مقابلے میں بڑی نئی نئی چالیں یہ چلتے تھے۔ خالد بن ولید کا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی اپنا نام ہے اس سلسلے میں، ابو عبیدہ بن جراح کا بھی نام ہے، تو مختلف صحابہ ہیں اس میں، تو اس میں سے ایک عمر بن عاص اس میں بڑی شہرت رکھتے تھے۔ تو جب یہ جو ہے اس میں تھے، نہاوند کی جنگ ہے غالباً ہو، نہاون کی جنگ میں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی پیش آئی تھی یہ جنگ، اور وہاں پر اس جنگ کے اندر جو ہے نہاوند کی جنگ یا اجنادین کی جنگ، کوئی برحال اس طرح کی جنگ، اور وہاں پر ارطبول یہ رومیوں کی طرف سے، رومن امپائر کی طرف سے بڑا چالاک آدمی مانا جاتا تھا، اور یہ کمانڈر تھا ان کا، اور بڑی فوج انہوں نے تیار کر رکھی تھی کن کے مقابلے کے لیے؟ اسلامی فوج کے مقابلے کے لیے۔ اور اسلامی فوج میں کمانڈر تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری تفصیل لکھ کر کے بھیجی، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا لکھا تھا ان کو جواب میں، وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ارطبون جو رومیوں کا بڑا چالاک آدمی مانا جاتا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ ہم نے روم کے ارطبون کے سامنے عرب کے ارطبون کو جو ہے پیش کر دیا ہے۔ عرب کے ارطبون سے مراد وہی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا کہ اگر رومیوں میں وہ اپنی چالاکی کے لیے مشہور ہے تو عربوں میں آپ کی چالاکی بھی کوئی کم شہرت نہیں رکھتی ہے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے فوج کا کمانڈر بنایا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کو یہ بات لکھی تھی، یعنی یہ چیز وہ دیکھتے تھے کہ جو ہے کمانڈر ایسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر اس کام کا تجربہ بھی ہونا چاہیے، تجربہ بھی، پہلے سے جو ہے دوسروں کے جو ہے ماتحت رہ کر کے آدمی کام کیا ہو، اور کام کرتے کرتے کچھ تجربہ آیا ہوا ہو، تو تجربہ بھی رہے تو بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے یہ عراق کے علاقے میں ان کو جو ہے متعین کیا تھا، اور قادسیہ کی جنگ میں یہی تھے فوج کے کمانڈر، تو یہ ان کا تجربہ تھا۔ یہ بہت جو ہے مشہور صحابی، سابقین اولین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یہ، اور کافی لمبا جو ہے انوبھو تھا، لمبا تجربہ تھا ان کے پاس جو ہے جنگ کے میدان کا، تو ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کمانڈر بنایا تھا۔ اسی طریقے سے جس کو بھی آپ کام سونپتے ہیں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اس کو اس کام کا تجربہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے عمل کی رغبت بھی ہونی چاہیے، اس کام کی رغبت بھی ہونی چاہیے، یعنی واقعی اس کام کے کرنے میں اس کی دلچسپی بھی ہے، رغبت بھی ہے۔ بعض مرتبہ لوگ کسی کو ٹیچر بنا دیتے، کوئی اور کام نہیں ملا تو ٹیچر بن گئے۔ جب آپ کے پاس جو ہے ٹیچنگ کے
کی جو ہے خواہش رغبت نہیں ہے تو یہ کام صحیح سے انجام نہیں دے سکتے آپ۔ کسی بھی کام کے لیے رغبت ہونا ضروری ہوتا ہے اس میں، یعنی دلچسپی ہونا اس میں ضروری ہوتا ہے، اور جتنی زیادہ رغبت ہوتی ہے اتنا ہی کام جو ہے آدمی اچھے انداز سے کرتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بڑا خیال کرتے تھے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کی جنگ میں جو فارس کی جنگ کے مقابلے کی جنگ تھی، جو آپ کیسرا کہتے ہیں، کیسرا یہ اس زمانے کی ایک بڑی جو ہے طاقت تھی، دو بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت یہ تھی کیسرا کی، اور یہی فارس کے علاقے کے لوگ تھے۔ تو ان سے جو جنگ چل رہی تھی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مقابلے کے لیے جب پکارا صحابہ کرام، یعنی مسلمانوں کو، صرف صحابہ نہیں، اس میں تابعین میں تھے تو مختلف لوگ تھے، جب ان کو پکارا، کہا کہ کون ہے جو آگے بڑھے گا، تو اس میں سب سے پہلے جنہوں نے ہاتھ اٹھایا وہ تھے ابو عبید بن مسعود ثقفی۔ میں ہاتھ اٹھانے کے بعد اپنی طرف سے کر رہا ہوں، آج کے دور کے لحاظ سے یہ، یعنی سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا وہ کون تھے؟ ابو عبید بن مسعود ثقفی تھے۔ اس کے بعد تو لوگوں نے کا تاتا بد گیا، ہر کوئی جو ہے ہاتھ اٹھاتا جا رہا ہے اس کام کے لیے۔ تو اس فوج کا کمانڈر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبید بن مسعود ثقفی کو بنایا، جبکہ لوگوں نے یہ کہا، یہ صحابی نہیں تھے، لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کسی صحابی کو بنا دیجئے جو ہے اس کا کمانڈر، جو ہے کسی صحابی کو بنا دیجئے۔ تو آپ نے کہا کہ میں اس کام کے لیے اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں جس کے دل میں اس کام کو کرنے کی رغبت زیادہ ہے، شوق زیادہ ہے اس کو کرنے کا، اور آپ نے انہی کو کمانڈر بنا دیا، ابو عبید بن مسعود ثقفی کو کمانڈر بنا دیا۔ اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھی مسلمانوں کا امیر بنتا ہے، ان کا خلیفہ بنتا ہے یا کمانڈر بنتا ہے، وہ ضروری یہ ہے اس کے لیے کہ وہ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھے کہ اس کو یہ جو ذمہ داری دی گئی ہے، یہ ذمہ داری اس کو اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ جو ہے چلو ایک ذمہ دار بن گئے تو ایک تمغہ اور جو ہے ایک اسٹار جو ہے ان کو مل جائے گا اس سے، اور ان کو ایک اہمیت مل جائے گی، لوگ ان کو جو ہے سلام کریں گے، لوگوں میں ان کی اہمیت بڑھ جائے گی، اس کے لیے نہیں نہیں نہیں، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بہت یاد دلاتے تھے کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ اللہ کے بندوں کا خیال کرنا، اور ان کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو جو ہے ادا کرنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سخت خلاف تھے کہ کسی شخص کو اس کی قرابت داری کی وجہ سے، اس کے قریب ہونے کی وجہ سے، اس سے دوستی کی وجہ سے اس کو آگے بڑھایا جائے، اس کو موقع دیا جائے، اس کو جو ہے کوئی جو ہے عہدہ دے دیا جائے یا اس کو قریب کیا جائے، اس سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخت ناراض ہوتے تھے۔ اور یہی اسلامی طریقہ تھا میرے بھائیوں، یہی اصل اسلامی طریقہ تھا کہ جب بھی کسی کام کے لیے کسی کا انتخاب کیا جاتا تو وہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی تھی، وہاں دوستی نہیں دیکھی جاتی تھی، وہاں قرابت داری نہیں دیکھی جاتی تھی، وہاں اپنے ساتھ ان کا تعلق نہیں دیکھا جاتا تھا، وہاں ان کی چاپلوسی نہیں دیکھی جاتی تھی، بلکہ جو چیزیں دیکھی جاتی تھی ان میں سے چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اور کبھی بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اگر کسی نے بھی یہ بات پیش کر دی کہ کوئی شخص جو ہے، کسی ایسے شخص کا نام جو اس کا قریب رہا ہو یا جو ہے رشتہ داری رہی ہو، تو بہت غصہ ہوتے تھے۔ جب ایک مرتبہ خود ان کے بیٹے کا نام پیش کر دیا گیا تھا، اور جو ہے بعض لوگوں نے ان کی وفات کے وقت میں ان سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیجئے، تو کیا کہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ بہت غصہ ہو گئے تھے اس کی بات، اور آپ نے کہا کہ اس کو تو صحیح سے طلاق دینا بھی نہیں آتا،
عمر عبداللہ ابن عمر، یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے جو ہے پیارے جو ہے ان کے بیٹے تھے، یہ بہت محبت رکھتے تھے ان سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ کئی مرتبہ جو ہے اس کا اظہار بھی کیا انہوں نے۔ لیکن جب ان کو بنانے کی بات ہے، اور عبداللہ ابن عمر جانتے ہیں آپ ان کو کہ جو ہے یہ بہت ہی نیک جو ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بڑے پابند صحابی تھے، بڑا اونچا مقام رہا ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریفیں کی ہیں، اور سارے صحابہ ان کی تقوی، ان کی طہارت، ان کی صلاحیت کے گواہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہوئے اس کے اوپر، کہا کہ ان کو تو صحیح سے طلاق دینا بھی نہیں آتا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دیا تھا۔ وہ حدیث ہے، وہ طلاق کے معاملے میں وہ مشہور حدیث ہے، وہ آپ تو جو ہے شاید سنے ہو، تو ایسا ہو گیا تھا ان سے، اور شاید جو ہے کچھ جو ہے عجیب سا معاملہ تھا وہ، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہے تھے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور وہ نہیں چاہ رہے تھے طلاق دینا، تو کچھ معاملہ ایسا تھا۔ بہرحال جب جو ہے ان کو یہ کیا گیا، زیادہ فورس کیا گیا اس سلسلے میں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے کے لیے کہا گیا، تو انہوں نے طلاق دیا تو حیض کی حالت میں طلاق دے دیا، تو یہ چیز ان سے ہو گئی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس صلاحیت تھی، لیکن اب یہ اس چیز سے وہ ہمیشہ دور رہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو ہمیشہ دور رکھا۔ اور میں یہی کہتا ہوں میرے بھائی، اگر کوئی واقعی معنی میں متقی ہوگا، اور عمر جیسی اس کے پاس جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جیسی جو ہے ان کے جیسے ذمہ داری کا احساس ہوگا، تو کبھی بھی اپنے گھر والوں کو کسی بھی کام کا کوئی عہدہ نہیں دے گا، ان کو دور رکھے گا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ جو ہے بہت مشکل چیز ہے اور بڑی ذمہ داری ہے، کل قیامت کے دن اس کے اوپر جو سوال و جواب ہونا ہے، تو میں ایک چیز کو جو بڑی مشکل سے اٹھایا ہوں اور کوشش کیا ہے کہ میں اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکوں، اپنے گھر والوں کو کیوں اس مصیبت میں ڈال کے جاؤں گا؟ اگر واقعی تقویٰ ہوگا تو یہ سمجھے گا، اور جب تقویٰ نہیں ہوتا ہے تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو ہی ڈال دیا جائے، سب اپنے لوگوں کو قریب قریب جو ہے کر دیا جائے، اپنے لوگوں کو ہی سب ذمہ دار بنا دیا جائے، باہر کا کوئی آدمی نہیں رہنا چاہیے، کوشش یہی ہوتی ہے، کیونکہ ایسے وقت میں یہ جو خیانت اور کرپشن کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں آسانی ہوتی ہے، ہمیشہ غلط آدمی یہ کرتا ہے، یاد رکھیے گا، اور اس کی جو ہے یہ خواہش ہوتی ہے، اور اسی لحاظ سے وہ کام بھی کرتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز تھا، وہ انداز میں نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا۔ اسی طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ نصیحت کیا کرتے تھے اپنے کمانڈروں کو، ذمہ داروں کو، تو لشکر کا خیال کرنے کی بڑی نصیحت کرتے تھے، اور یہ بھی کہ جب کبھی بھی جو ہے ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو تو نرمی کے ساتھ معاملہ کریں۔ بڑے سخت تھے اس معاملے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کسی بھی امیر کی، کسی بھی کمانڈر کی کوئی شکایت ان کے پاس آ جائے تو اس کے بارے میں وہ بڑی سختی سے پیش آتے تھے، کہتے تھے اپنی ذمہ داری کو ایسے ادا کرو کہ آپ کی کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے، شکایت آ جائے تو اس میں بڑی سختی سے پیش آتے تھے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کوفے کے لوگ جو ایسے تھے، کوفے والے، کہ وہ ہمیشہ جو ہے جو ان کے پاس گورنر ہوتا کچھ نہ کچھ شکایت تو کرتے ہی رہتے تھے، اس کی ان کی عادت تھی ہے، تو بعض لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ شکایت کرتے ہی رہتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ان کے پاس کسی بھی امیر کے تعلق سے کوئی شکایت آتی تھی تو باقاعدہ اس کی تحقیق کرتے تھے، یہ نہیں کہ نہیں ان کے بارے میں آئی تو میں کیا کروں، جو ہے کیوں کروں تک، نہیں نہیں، ویسا نہیں، چاہے شکایت کرنے والا کوئی بھی ہو، اور جس کے بارے میں شکایت کی گئی چاہے وہ بھی کوئی بھی ہو، تو اس شکایت کی وہ تحقیق کرتے تھے، فوراً مان نہیں لیا جاتا ہے، طریقہ تو یہی ہے کہ شکایت کرتے ہی فوراً مان نہیں لینا چاہیے، باقاعدہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اور آزادانہ تحقیق ہونی چاہیے، تحقیق کرنے میں بھی
جو ہے مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ہے مختلف چیزوں کا جو خیال ہوتا ہے کہ جو ہے تحقیق کرنے والا ایسا آدمی جو ان کا خیال کرے، ان کا خیال کرے، تو ایسے لوگوں کو وہ تحقیق کرنے والا آدمی بھی بڑا متقی پرہیزگار ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی آخرت کی جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے، تو وہ تحقیق کرتے تھے۔ تو جب سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر ابھی آیا آپ کے سامنے، یہ جو ہے کوفے کے گورنر تھے، تو اس موقع پر وہاں کے لوگوں نے ان کے بارے میں شکایت کر دی، تو وہ سب کی شکایت کرتے تھے، ان کی بھی شکایت کر دی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیجا اور سعد ابن ابی وقاص کو ساتھ میں رکھ کر کے، یہ نہیں کہ پیچھے پیچھے، بھائی اگر کسی کو شکایت ہے تو سامنے وہ ہیں، ان سے جو ہے ان کو سامنے رکھ کر کے، یہی صحیح طریقہ ہوتا ہے۔ یعنی آج کیا ہو گیا ہے، لوگ جو ہے پیچھے پیچھے معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی وہ لوگ غلط سلط بیان بھی کر دیتے ہیں۔ اگر وہ حق ہے تو ٹھیک ہے، ان کے سامنے ہی بیان کر دو، آمنے سامنے کر دینا چاہیے۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کیا کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ پہ اور مدینے سے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کے ساتھ ہر مسجد میں، کوفے کی ہر مسجد میں ان کو کھڑا کرو اور وہاں کے لوگوں سے پوچھو، مسجد کے مصلی جو بھی مسلمان ہیں وہ مسجد میں نماز کو تو آئیں گے ہی آئیں گے، آج کے دور کے لیے نہیں کہ جو ہے اگر جو ہے 1000 مسلمان ہیں تو اس میں سے 10 آدمی ہی مسجد میں رہیں گے، ویسا تو نہیں تھا، وہ تو سبھی کے سبھی لوگ مسجد میں آتے ہیں۔ تو کہا کہ ہر مسجد میں پوچھنا نماز کے بعد وہاں کے لوگوں سے کہ یہ ہے سعد بن ابی وقاص، یعنی کوفے کی ہر مسجد میں، ان سے آپ کو کیا شکایت ہے آپ بتا دیجیے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جو بھی شکایت ہے آپ بیان کر دیجیے۔ تو باقاعدہ جو ہے ہر مسجد میں گئے، کسی نے بھی ان کی کوئی شکایت نہیں کی، سب نے جو ہے ان کے بارے میں اچھا ہی کہا۔ ایک مسجد میں ایک شخص، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خواہ مخواہ کا جو یعنی بیکار کا، اور وہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، جھوٹی جو ہے شکایت کرتے ہیں کچھ لوگ، تو ایسے ہی وہ سامنے بھی کر سکتے ہیں، جھوٹ بولنے والے کبھی سامنے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو اس نے جو ہے کہا ہاں ہاں، ان سے ہم کو شکایت ہے، کیا ہے یہ، انصاف نہیں کرتے یہ، اور جو ہے 3 طرح کی جو ہے ان کی بات کہی تھی، 3 باتیں جو ہے ان کے تعلق سے کہی تھی۔ سعد ابن ابی وقاص نے اس کی بات سنی، بہرحال وہ جھوٹی باتیں تھیں سب کی سب، جو ہے تینوں باتیں صحیح بخاری میں ہیں یہ سب، یعنی یہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، اس لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ اس پر یقین ہے، وہ بالکل صحیح ہے، صرف تاریخی روایت نہیں، یہ صحیح بخاری میں ہے یہ بات۔ تو 3 شکایت کی اس نے، اس میں سے ایک انصاف کرنے کے تعلق سے، صحیح طریقے سے وہ لوگوں کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں، اس کے تعلق سے بات تھی۔ تو عمر رضی اللہ سعد ابن ابی وقاص نے کہا اسی موقع پر کہ اے اللہ، کہا کہ تم نے 3 بات کہی، میں بھی 3 بات جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے تو اس کے بارے میں 3 بد دعا، انہوں نے 3 بد دعا دی اس کو۔ ایک تو کیا ہے، عطل عمرہ ہو، ایسی بد دعائیں ہیں یہ جو آپ سنیں گے تو سمجھے گی کہ دعائیں دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو ان کی عمر کو لمبی کر دے، عطل عمرہ ہو، عمر کو لمبی کر دے اگر اس کی جو ہے یہ جھوٹا آدمی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دے، عطل عمرہ ہو، اور اس کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے دین کے تعلق سے جو ہے، اور ایک اور بد دعا کی تھی انہوں نے، بہرحال 3 بد دعا کی اس کے بارے میں، ابھی فی الحال وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے۔ تو جب ان کی جو ہے وہ بد دعا لگ گئی اس کو، تو اس کی شکایت غلط شکایت تھی، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم بھی کر لیا، اور جانتے بھی تھے کہ سعد بن ابی وقاص وہ عشرہ مبشرہ میں سے مشہور صحابی ہے، تو ایسے لوگوں، نیک لوگوں کے بارے میں بھی لوگ شکایتیں کر دیتے ہیں، تو لوگوں کی شکایتوں پر فوراً جو ہے یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ تو یہ جو ہے تحقیق ہوئی، معلوم ہوا کہ جو ہے وہ غلط تھا آدمی، پھر بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے ان کو ہٹا دیا۔ کیوں ہٹا دیا؟ ان کی عزت کا خیال کرتے ہوئے کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے اور بہت ہی جو ہے اونچے مقام اور مرتبے والے صحابی تھے، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، ان کے درمیان رہیں گے
تو یہ ان کی عزت نہیں کریں گے، اس کے لحاظ سے خیر وہاں سے ان کو ہٹا دیا تھا اور وہاں ان کی جگہ پر دوسرے کو گورنر بنا دیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ شخص، اس کی جو 3 بددعائیں تھیں، ہوتا کہ عمر کو لمبی کر دے اور اس کی فقر اور محتاجگی کو زیادہ کر دے، اور تیسری بات یہ تھی کہ فتنے میں اس کو مبتلا کر دے۔ تو تینوں چیزیں ہوئیں اس کے تعلق سے، بڑی عمر لمبی ہو گئی تھی اس کی، بہت دنوں تک زندہ رہا، یہاں تک کہ اس کی آنکھ کے یہ اوپر کا حصہ ایسے جو ہے نیچے اتنا آ گیا تھا کہ آنکھ اس کی اس میں چھپ جاتی تھی، اور اور بہت محتاج تھا، بہت پریشان ہوا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، اور اس عمر میں بھی راستہ چلتے ہوئے لڑکیوں کو چھیڑ دیا کرتا تھا۔ تو اب ایسے لوگوں کی کیا درگت بنے گی اگر اس عمر میں کسی لڑکی کو چھیڑ دیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس شخص کو جو ہے فتنے میں مبتلا ہوا شخص سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا اس کے حق میں قبول کر لی گئی تھی۔ تو میں نے یہ ایک چیز آپ کے سامنے رکھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے لیے اگر کسی کو منتخب کرتے تھے تو کیا چیزیں اس کے اندر دیکھتے تھے، کیا صلاحیتیں دیکھتے تھے، وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اب اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شہید ہونے کا مسئلہ، اور جو ان کو نماز کی حالت میں پیچھے سے جو ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اس کا ذکر میں نے کہا بالکل ان کے اب زندگی کے آخری دن جو ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے رہے گا۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ تاریخ کا یہ درس یہیں پر ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد جو ہے عربی کی ہماری کلاس ہوتی ہے، تو اس